جو انسان استغفراللہ من کل ذنب پڑھتا ہے اس کی زندگی میں 5 تبدیلیاں ضرور ظاہر ہوتی ہیں۔ ان میں سے پہلی تبدیلی نہایت حیرت انگیز ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کچھ لوگوں کی زندگی اچانک کیوں بدل جاتی ہے؟ جیسے قسمت کا پہیہ پلٹ جائے، غم خوشی میں، تنگی آسانی میں، اور اندھیرا اجالے میں بدل جائے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں جن پر سکون برستا ہے، جیسے اللہ نے ان کے دلوں میں روشنی اتار دی ہو؟ آخر وہ کیا پڑھتے ہیں؟ کون سا عمل ایسا ہے جو انسان کی تقدیر کے دھاگے کو بدل دیتا ہے؟ ممکن ہے ایک مختصر سا جملہ، صرف چند الفاظ، پوری زندگی کا رخ بدل دے۔ ایک تسبیح، ایک استغفار جو ہر دروازہ کھول دے، ہر زخم کو بھر دے اور دل کے اندھیروں کو نور میں بدل دے۔ کبھی تمنا کی ہے کہ زندگی کی رکاوٹیں خود بخود دور ہو جائیں، کہ دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے اور نصیب کے دروازے خود کھل جائیں؟ تو ذرا سوچیے، وہ الفاظ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائے، وہ الفاظ جو آسمانوں کا راستہ بناتے اور زمین پر تقدیر لکھ دیتے ہیں، اگر ہم انہیں روز دہرانا شروع کر دیں تو کیا ہوگا؟ یہ وہی کلمات ہیں جنہیں پڑھ کر نوح علیہ السلام کی قوم کو بارش ملی، یونس علیہ السلام نے اندھیروں سے نجات پائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو نجات کی کنجی عطا کی۔ یہ کوئی عام الفاظ نہیں، بلکہ استغفر اللہ وہ کلمات ہیں جو قلب و روح دونوں کو جلا بخشتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب کوئی شخص سچے دل سے استغفار کرتا ہے تو اس کی زندگی میں کیا بدل جاتا ہے؟ کیسے اللہ اس کے نصیب کی لکیر کو پلٹ دیتا ہے؟ کیسے تقدیر مسکراتی ہے اور بوجھل زندگی سکون اور روشنی سے بھر جاتی ہے؟ یہ ویڈیو آپ کو ان 5 تبدیلیوں سے روشناس کرائے گی، وہ 5 راز جو شاید آپ نے کبھی نہ کبھی سنے ہوں۔ ذرا رک جائیے، دل کو سنبھالیے، کیونکہ آج جو آپ سننے جا رہے ہیں وہ زندگی بدل دینے والے الفاظ ہیں۔ ایک ایسا راز جو پریشانیوں کو دور، رزق کو قریب اور دل کو مطمئن کر دیتا ہے۔ جو پہلے دوسروں کو الزام دیتا تھا اب خود کو سمجھنے لگا ہے۔ جو قسمت سے شکوہ کرتا تھا اب تقدیر کی مٹھاس کو تکبیر کی صدا میں محسوس کرنے لگا ہے۔ اور یہ مٹھاس صرف اس دل میں اترتی ہے جو استغفار سے نرم ہو جاتا ہے۔ دل کی آنکھ کھلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کی مشکلات ختم ہو جائیں، بلکہ یہ کہ انسان ان مشکلات کے پیچھے چھپی اللہ کی محبت کو پہچان لے۔ پہلے جب مصیبت آتی تھی تو وہ گھبرا جاتا تھا، اب جب کوئی دکھ آتا ہے تو وہ دل ہی دل میں کہتا ہے، یا اللہ، مجھے یقین ہے کہ اس کے پیچھے تیرا کوئی انعام پوشیدہ ہے۔ وہ روتا ضرور ہے مگر اس کے آنسو کمزوری نہیں بلکہ ایمان کی گہرائی بن جاتے ہیں۔ وہ خاموش رہتا ہے مگر اس کی خاموشی بیزاری نہیں، رضا بن جاتی ہے۔ استغفار اس کے اندر وہ نور پیدا کرتا ہے جو ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا، مگر جس میں پوری زندگی روشن ہو جاتی ہے۔ اسی لیے استغفار کرنے والا انسان پریشانیوں میں بھی اللہ کا اشارہ دیکھنے لگتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ مصیبت کسی گناہ کی صفائی ہے، یا شاید یہ تکلیف اسے کسی بڑے نقصان سے بچانے کے لیے آئی ہے۔ وہ مایوسی کے اندھیروں میں بھی اللہ کی روشنی محسوس کرنے لگتا ہے۔ اب وہ دنیا کے شور میں سکون ڈھونڈنے
نہیں نکلتا، بلکہ اپنے دل کے اندر اللہ کو پاتا ہے۔ یہی استغفار کی سب سے بڑی کرامت ہے۔ یہ انسان کو غفلت سے بیدار کر دیتا ہے اور بے چین روح کو اطمینان کی چادر اوڑھا دیتا ہے۔ جو شخص دن میں بار بار استغفر اللہ پڑھتا ہے، وہ دراصل اپنے دل کو بار بار دھوتا ہے، پاک کرتا ہے۔ جیسے مٹی پر بارش کا پہلا قطرہ گر کر خوشبو بکھیر دیتا ہے، ویسے ہی استغفار دل پر برستا ہے اور اس کے اندر کی تمام سختی، جلن اور غبار کو بہا لے جاتا ہے۔ پھر وہ انسان دنیا کو نئی آنکھ سے دیکھنے لگتا ہے۔ وہ شکر گزار، نرم دل اور سب سے بڑھ کر اللہ کی حکمت پر راضی ہو جاتا ہے۔ یہی ہے دل کی آنکھ کا کھل جانا، ایک ایسی تبدیلی جو لفظوں میں نہیں سنائی جا سکتی، کیونکہ جس کے اندر یہ روشنی اتر جائے وہ اندھیروں سے نہیں ڈرتا، بلکہ ان میں بھی اللہ کا نور تلاش کرتا ہے۔ جو انسان استغفر اللہ پڑھتا ہے، اس کی زندگی میں 5 تبدیلیاں ضرور آتی ہیں۔ ان 5 میں سے دوسری تبدیلی یہ ہے کہ دعاؤں کی زبان بدل جانا۔ جب انسان کے لبوں پر استغفار کے الفاظ اترتے ہیں تو دراصل ایک خاموش انقلاب اس کے دل میں شروع ہو جاتا ہے۔ یہ انقلاب الفاظ میں نہیں، کیفیت میں ہوتا ہے۔ اس کے اندر ایک نئی روشنی جنم لیتی ہے جو اس کی دعاؤں کی زبان بدل دیتی ہے۔ پہلے وہ صرف دنیا سے مانگتا تھا، اب وہ اللہ سے جڑنے لگا ہے۔ اس کی دعا اب مطالبہ نہیں، ملاقات بن جاتی ہے۔ وہ اب صرف ہاتھ نہیں اٹھاتا، بلکہ اپنا دل پیش کرتا ہے۔ یہی لمحہ ہوتا ہے جب دعا کے الفاظ سے زیادہ درد ہوتا ہے، اور یہی درد قبولیت کی چابی بن جاتا ہے۔ دعاؤں کی زبان بدل جانا استغفار کی ایک بڑی تبدیلی ہے۔ جب بندہ اپنے گناہوں کا بوجھ دل سے اتارتا ہے تو اس کے اندر وہ لرزش پیدا ہوتی ہے جو سجدوں کو زندہ کر دیتی ہے۔ پہلے اس کی دعا میں جلدی، شور، شکایت تھی، پر اب اس کی دعا میں سکون، یقین اور شرمندگی ہوتی ہے۔ اب وہ اللہ سے یوں بات کرتا ہے جیسے کوئی ٹوٹا ہوا دل اپنے مولا سے فریاد کرتا ہے۔ وہ لمبے جملے نہیں بولتا، بلکہ چند لفظ مگر پورے یقین سے کہتا ہے، یا اللہ تو جانتا ہے، اور پھر وہ خاموشی خود ایک دعا بن جاتی ہے۔ استغفار انسان کو اس مقام تک لے آتا ہے جہاں دعا الفاظ کی محتاج نہیں رہتی۔ وہ آنسو جو آنکھ سے گرتا ہے، وہ لرزش جو سجدے میں محسوس ہوتی ہے، اور وہ سانس جو اللہ کے ذکر کے ساتھ نکلتی ہے، یہ سب خود دعائیں بن جاتی ہیں۔ جب انسان استغفار کرتا ہے تو وہ اپنے دل کی دیواروں سے گناہوں کا غبار ہٹاتا ہے۔ جب وہ غبار صاف ہوتا ہے تو دل کا نور جھلکنے لگتا ہے۔ یہی نور اس کی دعا کو طاقت دیتا ہے، اور یہی نور اس کے لفظوں کو عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ پہلے وہ دعا میں کہتا تھا، یا اللہ مجھے جیت دے دے، وہ دے دے، میری مشکل حل کر دے۔ اب وہ کہتا ہے، یا اللہ مجھے تو دے دے جو تو عطا کرنا چاہتا ہے۔ یہ دعا سب سے اونچا درجہ ہے جب بندہ چیزوں سے نہیں، دینے والے سے جڑتا ہے۔ اب اسے پرواہ نہیں رہتی کہ زندگی میں کیا ملتا ہے، کیونکہ اب اس نے اللہ کو پا لیا ہوتا ہے۔ یہ صرف تسبیح نہیں بلکہ روح کا وضو ہے۔ جو شخص استغفار کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، اس کے اندر سب سے پہلی تبدیلی دل کی آنکھ کا کھل جانا ہوتی ہے۔
کبھی غور کیجئے، کچھ لوگ مشکل میں بھی پرسکون رہتے ہیں، جیسے وہ کسی ایسی طاقت سے جڑے ہوں جو ان کے اندر سکون اتارتی ہے۔ حادثے ان کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، دکھ انہیں بھی آتے ہیں، مگر ان کے چہرے غم سے نہیں، یقین سے بھرے ہوتے ہیں۔ یہ کیفیت عام نہیں، یہ ان دلوں کی پہچان ہے جو اخلاص سے استغفر اللہ من کل ذنب پڑھتے ہیں۔ استغفار وہ کنجی ہے جو بند دلوں کے دروازے کھول دیتی ہے اور بند آنکھوں کے آگے وہ پردہ ہٹا دیتی ہے جس کے پیچھے اللہ کی حکمت چھپی ہوتی ہے۔ جو انسان استغفار کو عادت بنا لیتا ہے وہ سمجھنے لگتا ہے کہ کوئی لمحہ، کوئی واقعہ اللہ کی حکمت کے بغیر نہیں آتا۔ اگر کوئی راستہ بند ہوتا ہے تو یقیناً اللہ کوئی بڑا دروازہ کھولنے والا ہوتا ہے، اور اگر کوئی دل دکھاتا ہے تو دراصل اللہ اسے اپنے قریب کر رہا ہوتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب دکھ عبادت بن جاتا ہے، آنسو دعا بن جاتے ہیں، اور صبر قربت الہی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ استغفار صرف زبان کی معافی نہیں بلکہ روح کی بیداری ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو انسان کو اپنے دل کے آئینے کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے، کیونکہ اس نے پا لیا ہے وہ چیز جو سب سے قیمتی ہے، اللہ کی قربت۔ یہی استغفار کا کمال ہے، یہ انسان کو دنیا کی خواہشوں سے نہیں بلکہ محبت الہی سے بھر دیتا ہے۔ جب بندے کی دعا زبان بدل جاتی ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل کی کیفیت بھی بدل چکی ہے۔ پہلے وہ اللہ کو اپنی مرضی پر لانا چاہتا تھا، اب وہ اپنی مرضی کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ پہلے کہتا تھا یا اللہ یہ کر دے، اب کہتا ہے یا اللہ جو بہتر ہے وہ عطا فرما۔ یہی تبدیلی اس کی دعا کو طاقت بنا دیتی ہے، کیونکہ اب وہ اللہ سے لڑ نہیں رہا بلکہ اس پر بھروسہ کر رہا ہے۔ استغفر اللہ ایک ایسا جملہ ہے جو دل کی زبان بدل دیتا ہے۔ یہ بندے کو احساس دلاتا ہے کہ جو کل گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا آج وہ اپنے رب سے معافی مانگ رہا ہے، اور جب معاف کرنے والا اتنا کریم ہو تو اس کے در سے انکار کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی احساس جب دل میں اترتا ہے تو دعا کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے۔ اب وہ بندہ روتا ہے مگر صرف دکھ سے نہیں، شکر سے بھی۔ وہ دعا میں بھی گڑ گڑاتا ہے مگر اس کے اندر ایک عجیب سا سکون ہے۔ اس کے الفاظ میں سوز ہوتا ہے مگر ساتھ ہی یقین بھی کہ میرا رب سن رہا ہے۔ جب دعا کی زبان بدل جاتی ہے تو انسان کے حالات چاہے جیسے بھی ہوں وہ اندر سے مطمئن رہتا ہے۔ اب وہ جواب کے انتظار میں بے چین نہیں رہتا، کیونکہ وہ جانتا ہے جب رب سے بات ہوئی وہ سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے اور وقت پر عطا بھی فرماتا ہے۔ یہ یقین استغفار سے پیدا ہوتا ہے۔ استغفار بندے کو اللہ کے سامنے نرم کر دیتا ہے، اور یہی نرمی اس کی دعا میں بھی جان ڈال دیتی ہے۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب بندہ دعا نہیں کرتا بلکہ لگتا ہے جیسے اللہ خود اس کے دل سے بات کر رہا ہو۔ یہ استغفار کی سب سے حسین حالت ہے، جہاں الفاظ ختم ہو جاتے ہیں اور تعلق شروع ہو جاتا ہے۔ اب وہ بندہ کسی چیز کے لیے نہیں روتا بلکہ اس لیے روتا ہے کہ اس کا دل اللہ کے قریب ہو گیا ہے، اور جب دل قریب ہو جائے تو دعا مانگی نہیں جاتی، دعا خود ہو جاتی ہے۔ استغفار کی یہی دوسری نشانی ہے دعاؤں کی زبان بدل جانا۔ جب بندہ استغفار کرتا ہے تو وہ
صرف مانگنے والا نہیں رہتا بلکہ اللہ سے جڑنے والا بن جاتا ہے۔ اب اس کی دعا میں شور نہیں، نور ہوتا ہے، اور وہی نور اس کی زندگی بدل دیتا ہے۔ جو انسان استغفار پڑھتا ہے اس کی زندگی میں 5 تبدیلیاں ضرور آتی ہیں۔ تیسری تبدیلی، فیصلے بدل جانا۔ جب کوئی بندہ دل سے استغفار کرتا ہے تو صرف گناہ ہی نہیں مٹتے بلکہ اس کی سمجھ بدل جاتی ہے۔ پہلے وہ جلدی میں فیصلے کرتا تھا، کسی کی باتوں میں آ جاتا تھا، کسی لالچ کے پیچھے بھاگ پڑتا، لیکن اب اس کے دل میں ایک روشنی اترتی ہے جو کہتی ہے رک جا، یہ راستہ تیرا نہیں۔ یہی لمحہ اس کی زندگی کا موڑ بدل دیتا ہے۔ استغفار دراصل دل کے اندر الہی فہم پیدا کرتا ہے۔ یہ علم کتابوں سے نہیں ملتا بلکہ اللہ کے قریب ہونے سے نصیب ہوتا ہے۔ اب وہ دنیا کو ویسے نہیں دیکھتا جیسے پہلے دیکھا کرتا تھا۔ اگر کوئی دروازہ بند ہو جائے تو سمجھ لیتا ہے یہ بندش نہیں، حفاظت ہے۔ یہی استغفار کی تیسری بڑی تبدیلی ہے، فیصلوں کا بدل جانا۔ اب وہ قسمت کو الزام نہیں دیتا بلکہ اپنے فیصلوں کو دیکھتا ہے۔ پہلے سزا لگتی تھی، اب وہ سبق بن جاتی ہے۔ پہلے رشتے بوجھ لگتے تھے، اب تربیت لگنے لگتے ہیں۔ استغفار حقیقت میں راہ حیات بدلنے کا اعلان ہے۔ جو شخص اسے اپنا معمول بنا لیتا ہے، اللہ اس کے دل میں ایک رہنما بسا دیتا ہے۔ پھر اسے خوابوں یا اشاروں کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ اس کا دل خود راستہ دکھانے لگتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب وہ بندہ حیران ہوتا ہے، میں پہلے فوراً فیصلہ کر لیتا تھا، اب کیوں رک جاتا ہوں؟ اس کا دل جواب دیتا ہے، اب تیرے فیصلے تیرے نہیں، اللہ کے ہو گئے ہیں۔ یہی استغفار کی سب سے بڑی کرامت ہے، انسان کو غلط موڑ سے بچا لینا۔ پھر چوتھی تبدیلی آتی ہے، ماضی کی قید کا ٹوٹ جانا۔ انسان کا ماضی بعض اوقات قید خانہ بن کے رہ جاتا ہے۔ پچھتاوے، ندامت اور غلطیاں دل کے گرد دیواریں کھڑی کر دیتی ہیں۔ استغفار ان دیواروں کو توڑ دیتا ہے، دل کے اندھیرے میں ایک روشنی جلا دیتا ہے جو کہتی ہے اب وہ وقت گزر گیا۔ جو بندہ محسوس کرتا ہے اب وہ اس کا قیدی نہیں رہا، اب وہ یادوں کو یاد کر کے ٹوٹتا نہیں بلکہ ان سے سبق لے کر جیتا ہے۔ وہ روتا ہے مگر شکر کے آنسو بہاتا ہے کہ اللہ نے اسے اپنی رحمت میں جگہ دے دی ہے۔ پھر آتی ہے پانچویں تبدیلی، وقت کا دشمن نہ رہنا۔ جب انسان دل سے استغفار کرتا ہے تو وہ وقت، قسمت اور زندگی سب اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ پہلے وہ کہتا تھا میرا وقت برا ہے، اب کہتا ہے اللہ کا وقت سب سے بہتر ہے۔ استغفار دل سے بے صبری کا زہر نکال دیتا ہے۔ اب وہ جلدی نہیں کرتا کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ جو رب سے مانگا گیا ہے وہ اپنے وقت پر ضرور ملے گا۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان سمجھتا ہے کہ اللہ کا نہ کہنا بھی ایک نعمت ہے۔ جب فیصلے اللہ کے اشارے سے ہونے لگے تو پھر زندگی کبھی غلط سمت جا ہی نہیں سکتی۔ استغفار انسان کو اس مقام تک لے جاتا ہے جہاں دل نرم، روح بیدار اور دعا زندہ ہو جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب بندہ کہتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ،
اور اس کے ساتھ ہی زندگی